آپ کی 3 دعائیں. دعا پہلی دعا یہ کرنا کہ اللہ تیری رحمتوں والا مہینہ آ گیا، برکتوں والا مہینہ آیا. پہلی چیز یہ کہ اللہ تو ہم کو صحت دینا کہ ہم پورے 30 دن تیری عبادت کر سکے. آپ نے اسی کیا اس بات. آج آپ نے عبادت کی، کل بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہاتھ سے نکل جائے. پہلی چیز یہ دعا کرنا کہ اللہ تو ہیلتھی رکھنا کہ اور یہ توفیق دینا کہ میں تیری عبادت کر سکوں. اس لیے کہ دوستو عبادت کا شوق تو سب کو ہے. اللہ کا رسول کہتا کہ اگر میری اللہ کی عبادت کا تم شوق پیدا کرنا چاہتے، اللہ کی عبادت کی توفیق چاہتے کہ تم کو ملے، کہ تم میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو، امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ پروردگار تو ہم کو توفیق دے، گیو اس چانس. اللہ تم کو موقع دے، چانس دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں. دوستو عبادت کوئی معمولی چیز نہیں. اگر عبادت تمہاری قبول ہو جائے تو ساری چیزیں تمہاری قبول ہوگی. عبادت قبول ہوگی تو تقویٰ بھی آئے گا. عبادت قبول ہوگی تم اللہ کی بارگاہ میں قریب بھی ہوگے. عبادت قبول ہوگی تو معصومین کی نگاہ کرم تمہارے اوپر ہے. عبادت وہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے شوق کو دعا مانگو. تیسری چیز آج کی رات میں یہ دعا مانگو کہ میں انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کروں گا کہ پروردگار ماہ رمضان آیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایک چیک لسٹ بناؤ کہ مانگنا کیا کیا ہے، کہ اس مہینے میں اگر گناہ معاف ہو جائے تو تم بالکل، اس لیے کہ جب تک رحمت نہیں آتی جب تک تمہارے گناہ معاف نہیں. یہ ذہن سے نکال دو کہ میں بالکل پائس ہوں نیو یارک میں سب سے زیادہ نیک تو میں، یہ نکال دو ذہن سے. اسی لیے حکم ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو دوسروں کے لیے دعا مانگو. پلیز غور سے سنیں، جب بھی دعا مانگو دوسروں کے لیے دعا مانگو، پھر اپنے لیے مانگو. کیوں؟ دوسروں کی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اسی طرح کہا جب گناہوں کی معافی مانگنا تو دوسروں کے گناہوں کی معافی نہیں مانگنا، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، دوسروں کی گناہوں کی بعد میں مانگنا. اس لیے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے، دوسروں کے نہیں معلوم. کتنا بڑا اللہ درس دے رہا کہ تم ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دوسروں کی نہیں. اس لیے کہ ہم کو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. وہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے رحمت کا پردہ لا کے معاشرے میں پیش کر دیا، ورنہ تو ہم ختم ہو جائے. تو بس یہ 3 چیزیں کرنا ہے. سورہ نزل آج کی رات پڑھو، گناہوں کی معافی کی دعا مانگو اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق کی دعا مانگو. چوتھی چیز مغفرت کی دعا مانگو مرحومین کی. کچھ مت بولو، اتنا بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ومحبان آل محمد. یہ ایک جملہ، مومنین و مومنات اردو میں بھی بول سکتے، انگلش میں بھی بول سکتے کہ اللہ تو آج کی رات رمضان میں میرے مرحومین کی تو مغفرت کر. اس لیے کہ اگر ان کی مغفرت ہو جائے تو ان کی نہیں ہوگی، آپ کی مغفرت. بس دوستو وقت ہو گیا میرا، 35 پہ مجھے ختم کرنا تھا، 34 ہو گئی. یہ ساری دعائیں اور اللہ یہ رمضان آپ سب کو، ہم سب کو ایک مبارک کرے انشاءاللہ. اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو رحمتوں کا پوری 30 days آپ ہیلتھی رہیں. کوئی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور بیماروں کی شفا کے لیے بابا کوشش کرو اس رمضان میں انشاءاللہ اللہ جو ہے گناہوں کے ساتھ ہم کو صحیح معنی میں عزادار حسین نے بنایا. بہترین اعمال میں دوستو روزوں کی قبولیت وہ 2 آنسو ہیں کہ جس کی خواہش حسین کی ماں نے کی. بس مولا حسین اس غریب کا نام، اس مظلوم کا نام. میں نے کہا نا میں مصائب صرف اس لیے پڑھا کہ روزوں کی بھی قبولیت ہو جائے، اتنی دیر ہم جو بیٹھے اس کی بھی قبولیت ہو جائے.